اور انگوٹھی چالا چوڑی جو کچھ ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو، ہلا کر کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ ہاتھ میں اگر چوڑیاں ہو، کنگن ہو، یا بریسلیٹ ہو سونے کا، یا گھڑی ہو، یا دوسرا کوئی کڑا ہلکا وغیرہ، اسی طرح ہاتھ میں انگوٹھی چلا جو بھی چیز ہو، تو اس کو ہاتھ دھوتے وقت ہلانا چاہیے کہ اس کے نیچے والا جسم جو ہے وہ سوکھا نہ رہے۔ پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کر لیں۔ سر کا مسح اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کو انگلیوں کے اندر والا حصہ ان کو پانی سے تر کر لیں اور پیشانی کے بالوں سے شروع کریں۔ پیشانی کے بالوں سے شروع کریں اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جائیں، گردن کی طرف، اور پھر اس سے دوبارہ ہاتھوں کو واپس لایا جائے۔ اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھے سے مسح کر لیں۔ یہ کلمہ کی انگلی ہے، شہادت کا۔ اس کے ذریعے سے کانوں کے اندر مسح کر لیں، کانوں کے اندر، اور یہ انگوٹھی جو ہے اس کے ذریعے سے کان کے باہر والے حصے کا مسح کر لیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، دونوں کان یہ سر میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سر کا مسح ہے، اسی طرح سر کے مسح کے ذیل میں کانوں کا اندر اور باہر مسح کرنا یہ کتاب میں لکھا ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور صرف ہاتھ لگانا کافی نہیں ہے، جس طرح ہم جلدی میں وضو کرتے ہیں اور اسی طرح سر کا مسح کر لیتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان مسح میں سر کے ساتھ ہے، تو جس طرح سر کے مسح میں ہم اہتمام کرتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ہو جائے، اسی طرح کانوں کا مسح بھی اہتمام اور خیال کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اس لیے نور الایضاح کتاب میں لکھا ہے کہ چنگلیوں کو پانی سے تر کر کے کانوں کے بالکل اندر سوراخ میں لے جائے۔ پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کر لیں۔ یہ انگلیوں کی پشت ہے، پچھلا حصہ ہے، اور یہ اگلا حصہ ہے۔ گردن کا مسح، گردن اس کو کہتے ہیں، بالکل سر کے سامنے سیدھ میں یہ گردن ہے۔ اس کا مسح کرنا انگلیوں کی پشت کی طرف سے یوں، یہ مسح کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لیکن گلے کا مسح نہ کریں کہ یہ بدعت ہے اور منع ہے۔ گلا یہ ہے، یہ گلا ہے، گلے کا مسح نہیں ہے کہ آپ سر پر مسح کر لیں اور گردن کے بجائے گلا کا مسح کر لیں۔ ہم اس طرح ہاتھ پیر لیتے ہیں اکثر لوگ، یہ بدعت ہے، وضو میں اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہاں کا مسح شریعت میں ثابت نہیں ہے، مسح گردن کا ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ ہاں، پاؤں دھوتے وقت
یہاں تک دھونا چاہیے، یہ ٹخنے بھی پاؤں میں شمار ہیں، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی سے پاؤں کے بیچ میں، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے بیچ میں یہ چنگلیاں پیرنا چاہیے کہ اندر پانی چلا جائے۔ پیر کے داہنی چنگلیاں سے شروع کریں اور بائیں چنگلیاں پر ختم کریں، اور یہ پاؤں دھوتے وقت یہ چنگلیاں سے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کے چنگلی سے آخری انگوٹھی سے، چھوٹی انگوٹھی سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کی چنگلی پر، بائیں پاؤں کی چنگلی پر ختم کریں، دائیں ہاتھ سے آنا ہے۔ یہ وضو کرنے کا مجموعی طور پر طریقہ تھا۔ اب اس میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔